رہبر آدمیت محسن انسانیت ہادی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور پرنور کے سلسلے میں JDC کی جانب سے سالانہ بین المذاہب مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان بھر سے تمام مسالک اور تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے کانفرنس میں حصہ لیا اور شان رسول بیان کی۔ ہر سال کی طرح یہ 10واں سالانہ میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا اور اتحاد بین المذاہب کانفرنس کا انعقاد کیا، اور چونکہ اس محفل کی نوعیت ایسی ہے تو میں نے بھی یہ مناسب سمجھا کہ بولنے والوں اور سننے والوں کے بیچ میں بھی کسی کو حائل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن مناتے ہیں۔ ملک کے نامور ثنا خوانوں نے نعت رسول مقبول پڑھ کر گلہ عقیدت پیش کیا۔ جسے نصیب نہیں ہوتے اہل جسے نصیب نہیں ہو اسے نصیب ہم کسی دین سے ہوں، قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہیں، محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں۔ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ انا مدینۃ العلم کی ہے یہی تفسیر، قدم علی کے رسالت کے ساتھ تو چلتے ہیں کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے۔ تو بھی میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے، گرداب میں جس وقت سفینہ نظر آیا، میں ڈوب رہا تھا تو مدینہ نظر آیا۔ ہے کون مظہر خدا بتا دیا حسین نے کہ اختیار کن ہے کیا دکھا دیا حسین۔ نہ میں خار ہوں نہ میں پھول ہوں، میں غلام آل رسول ہوں، میں تو ان کے قدموں کی دھول ہوں۔ بین المذاہب مصطفیٰ کانفرنس کے مقررین کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عالم انسانیت پر محسن انسانیت کے وہ احسانات ہیں جنہیں تاریخ انسانیت کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آپ عالم انسانیت کی آبرو اور وقار ہیں۔ آپ انسانیت کی آبرو بڑھانے اور اسے دین کی اس روشن و درخشاں راہ پر گامزن کرنے کے لیے تشریف لائے جو صراط مستقیم اور دین و دنیا کی کامیابی اور سرفرازی کا راستہ ہے۔ کہ کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں، کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں۔ ارے آج تو ویرانے بھی گل گلزار نظر آتے ہیں، اور آج دنیا میں ہمیں کچھ اور نظر آتا ہی نہیں۔ کوئی بھی مسلک، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی سیاست سے تعلق رکھنے والا آج یہاں بیٹھا یہ سن لے کہ آج دنیا میں ہمیں کچھ اور نظر آتا ہی نہیں، ارے آج تو سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں۔ پیار کرتا ہو نبی کی آل سے، سیدہ زہرا
کر رہے ہوں، یقین جانیے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا. کیوں کہ آج اگر امت محمدی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اس امت کے اتحاد کی ہے. ہو رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے ہاتھ اٹھائیے. 4 دن ہو گئے 3 دن ہو گئے میرا بیٹا کھو گیا. آقا نے ہاتھ اٹھا دیے, چہرے پر پھیرنے سے پہلے ہی دعا قبول ہو گئی. ایک اور صحابی آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا, کون تھا, کس کا بچہ کھو گیا؟ کہا یہ فلانے کا. کس طرح کا تھا, کیسے کپڑے پہنے تھے؟ بتایا گیا اس طرح کا تھا, ایسے کپڑے پہنے تھے. کہا اس کو تو میں نے فلانے باغ میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا. وہ جو والد تھا جس کا بچہ کھویا تھا ایک دم اچھلتا ہے اور بھاگتا ہے باہر کی طرف, اس باغ کی طرف. میرے آقا بلاتے ہیں, رکو 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 ادھر آؤ. واپس آیا, یا رسول اللہ کیا حکم؟ فرمایا دیکھو جب تم اس باغ میں جاؤ تو اس باغ میں جا کر اپنے بیٹے کو اے میرے بیٹے کہہ کے مت پکارنا. کہا یا رسول اللہ کیوں نہ پکاروں, میرا بیٹا ہے, اس کی تو ہماری تو جان نکلی ہوئی 3 دن سے. فرمایا دیکھو تم جب 3 دن کی اپنے بیٹے کی جو تمہارے اندر تڑپ ہے, وہ تڑپ تمہاری زبان میں اتنی مٹھاس پیدا کر دے گی کہ تمہارا جو بیٹا ہے اس وقت یتیم بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. کہ جب تمہارے پاس اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آ جائے, فَلْيَفْرَحُوا, خوشی کا اظہار کرو, مسرت کا اظہار کرو. ہوا خیر مما یجمعون, یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو. کرسچن اور ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھی اظہار خیال کیا اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے. ان کی انسانیت اور حسن سلوک کی مثال کی کوئی نظیر نہیں ملتی. آج اتنا خوشی کا دن ہے اور ہم بھی اپنے عقیدت کے پھول لے کے حضور پاک کے چرنوں میں دینے کے لیے آئے ہیں کہ یہ بھی ہماری بھی عقیدت کے پھول ہے جو ہم یہاں دینے آئے ہیں. جب رسول پاک کی بات آتی ہے, وہ تمام لوگ کر رہے ہیں یہاں پر کہ وہ رحمت العالمین ہے, وہ محسن انسانیت ہے, وہ دیا یعنی کہ رحم کرنے والے, وہ شمع یعنی کہ معاف کرنے والے ہیں. لکھا ہے اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا جھانچ اور پیتل ہوں. جے ڈی سی کے چیئرمین ظفر عباس نے حاضرین اور مقررین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم بطور انسانیت سب ایک ساتھ مل کر چلیں, ایسا ملک بنائیں جہاں انسانیت کا پرچار ہو. ہمیں فخر ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو محسن انسانیت ہیں. ہم کبھی بھی مسلک کی بات نہیں کرتے, مذہب کی. ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں اور مجھے پراؤڈ ہے کہ میں مسلم ہوں. آج ہم نے یہ اسٹیج سجایا اور یہاں تمام مذاہب موجود ہیں اور ان جیسے بزرگ علماء اور وہ سیاستدان, قومی سماجی شخصیات یہاں ہماری رہنمائی کر رہی ہیں. ظہور پر نور کی خوشی میں چراغاں کیا گیا جس میں 1 لاکھ چراغ روشن کر کے ریکارڈ بنایا گیا. کیمرامین آصف نور کے ساتھ راہل بیگ, زمین نیوز, کراچی. کے ڈی اے امپلائیز یونین کی جانب سے محفل سما کا انعقاد. سیوک سینٹر کے سبززار پر منعقد کی گئی محفل سما نے حاضرین محفل کو عارفانہ کلام سے جھومنے پر مجبور کر دیا. کے ڈی اے امپلائیز یونین کی جانب سے سجائی گئی محفل سما میں عالمی شہرت یافتہ قوال ذکی زماں تاجی نے اپنے مخصوص انداز میں مشہور کلام پیش کیے, جس میں عالمی شہرت یافتہ کلام بھر دو جولی میری یا محمد, چھاپ تلک سب چھین لی, علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی نے حاضرین محفل سے زبردست داد وصول کی.
اس حوالے سے منتظمین اور KDA امپلائیز یونین کے سرپرست اعلیٰ نوید انور صدیقی کا کہنا تھا کہ یہ ہماری روایت ہے کہ ہر سال قوالی کی محفل سجاتے ہیں۔ KDA امپلائیز یونین کے سرپرست اعلیٰ کی حیثیت سے یہ محفل سما کا جو پروگرام ہے ہم نے پچھلے سال کیا تھا اور اس کو بھرپور پذیرائی ملی تھی، تو اسی کو دیکھتے ہوئے اس دفعہ بھی KDA کے ملازمین نے ہم سے مطالبہ کیا کہ محفل سما کا انعقاد کیا جائے۔ لہٰذا KDA امپلائیز یونین نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم MKM پاکستان لیبر ونگ سے افیلیٹڈ ہیں، ہم نے ان سے اجازت لی، انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا، بھرپور سپورٹ کی، اور اسی کی بدولت آج کا یہ پروگرام ہم نے سجایا ہے۔ اور KDA کے ملازمین آپ کو پتہ تنخواہوں کی وجہ سے ویسے ہی پریشان ہیں، تو اس بحران میں، مالی بحران میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے ملازمین کو تفریح کا ایک ذریعہ جو ہے وہ فراہم کریں۔ KDA امپلائیز یونین کی یہ تقریب محفل سما ہو یا محفل نعت ہو یا فری کیمپ ہاسپٹل ہو یا یوم دفاع ہو یا یوم کشمیر ہو وغیرہ کی سرگرمیوں کا اہتمام کرتی ہے۔ محفل سما میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رکن رابطہ کمیٹی رؤف صدیقی سمیت دیگر ممبران نے شرکت کی۔ کیمرامین آصف نور کے ساتھ آصف نفیس، زمین نیوز، کراچی۔ KDA امپلائیز یونین کی جانب سے سیوک سینٹر میں محفل میلاد کا انعقاد۔ محفل میلاد میں مشہور علماء کرام اور نعت خواہوں نے محسن انسانیت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ روشنی ڈالی۔ آقا دو جا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پہ جنت تھی، میں محمد نے کھینچ کر ماں کے قدموں میں ڈال دیا، اور بتایا کہ آج کی دکھتی ہوئی انسانیت کے مسائل کا حل صرف سیرت طیبہ میں موجود ہے، جبکہ عالمی شہرت یافتہ نعت خواہوں نے عقیدت کے نذرانے بحضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیے۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو سب مل کے کہتے ہیں تو پھر اور کیا ہے۔ مشہور عالم دین مولانا تنویر الحق تھانوی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ سیرت مصطفیٰ ہی وہ واحد ضابطہ حیات ہے جس میں ہماری نجات پوشیدہ ہے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، کیونکہ جس اللہ نے حضور جیسی شخصیت کو بھیجا، انہوں نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہترین نمونہ رسول اللہ کی ذات میں ہے، چنانچہ وہ نمونہ ہمارے اور آپ کے لیے بھیجا ہے اور قیامت تک کے لیے بھیجا ہے۔ محفل میلاد میں اراکین صوبائی اور قومی اسمبلی سمیت KDA امپلائیز یونین کے عہدیداروں نے بھی سیرت طیبہ کو ہی ہمارے تمام مسائل اور دین و دنیا میں کامیابی کی ضمانت قرار دیا۔ گزشتہ تقریباً 30 سالوں سے KDA امپلائیز یونین MKM پاکستان اس محفل کو جو ہے منعقد کر رہی ہے، اور ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ہر سال اس کو خوب سے خوب تر اور بہتر سے بہتر منایا جائے۔ مسلمانوں نے زیادہ سے زیادہ جو ہے میلاد کی محفلیں منعقد کرنی ہے، محفل ذکر مصطفیٰ کو منعقد کرنا ہے، تاکہ دشمنان اسلام کو جو ہے وہ جواب دیا جا سکے۔ خوش قسمت ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، ان کا یہ پروگرام منایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے وہ افکار جو یہاں بیان کیے گئے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور اس پر عمل کرتے ہوئے وہ تمام لوگ جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ آج کے دور میں جو مشکل حالات اور مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں جو ہے ان کے ان افکار اور ان کی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ کتاب جو ان پر نازل ہوئی تھی اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ KDA امپلائیز یونین نے اس محفل میں ایک عمرے کا ٹکٹ اور 2 موٹر سائیکلیں اور 3 عدد موبائل بذریعہ قرآندازی ادارے کے ملازمین، ادارے کے افسران کو جو بھی اس محفل میں شریک ہے اس کے لیے نامزد کیا ہے۔ بذریعہ قرآندازی یہ نکالی جاتی ہے۔ امت مسلمہ کو جو بھی مشکلات درپیش ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یہ سب دور ہو جائیں گی۔ بس ہمیں جو ہے ان قوتوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اور اپنے اتحاد قائم رکھ کر ان قوتوں کو جو ہے پسپا کرنا ہے۔
تقریب کے آخر میں قرآن دازی کے ذریعے موبائل فون، موٹر سائیکلیں اور عمرے کا ٹکٹ کامیاب لوگوں میں تقسیم کیے گئے، جبکہ تقریب کا اختتام دعا اور سلام سے کیا گیا۔ کیمرہ مین آصف نور کے ساتھ آصف نفیس، زمین نیوز، کراچی۔ تیرہ رجب مولا کائنات شیر خدا علی ابن ابو طالب کے ظہور کے موقع پر ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر میں تقریب کا انعقاد ہوا۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل جناب ناصر خان نے بھی شرکت کی اور اس خوشی کے موقع پر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ناصر خان کا کہنا تھا کہ ہم مولا کائنات کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی دین و دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو کہ منبع علم ہے اور جو کہ پوری صرف اس زمین نہیں بلکہ پوری کائنات کی منبع علم ہے، اور جن سے بنی نوع انسانی نہیں بلکہ دوسری مخلوقات بھی درس لیتی تھیں، کیونکہ مولا کے اقوال میں بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں 13 رجب ہمارے لیے ایک بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مولا کی تعلیمات پر بھی عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کی شخصیت بالا تو ایسی تھی کہ اس کے بارے میں کہنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ ظہور مولا علی کی خوشی میں ایم ڈی اے کے دفتر میں کیک بھی کاٹا گیا اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کیمرہ مین رانا جہانزیب اور ساتھی رپورٹر عمران وساواڑی کے ساتھ ریحان حفیظ خان، زمین نیوز، کراچی۔ اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا۔ ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس۔ واقع معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ لیلۃ المعراج یعنی شب معراج 27 رجب کی شب کو نہایت عقیدت و احترام اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ ملک بھر میں محفل معراج کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ رب اور محبوب کی اتنی حسین رات کو اللہ نے عبادت کی اہم راتوں میں سے ایک قرار دیا۔ دنیا بھر میں مسلمان مسجدوں کو خوبصورتی سے سجاتے، اس حسین رات میں مسلمان عبادت کرتے اور مغفرت کی دعا طلب کرتے۔ آج کی رات قرآن کی تلاوت فضاؤں میں گونجتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فاطمہ صغرا، زمین نیوز، کراچی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میں آج موجود ہوں حاجی اقبال لکھانی کے گھر پہ، اور ہم یہاں پہ آئے ہیں زیارت کرنے تبرکات کی، اور آج ہم آپ کو یہاں پہ ساری زیارت کروائیں گے ان تبرکات کی، اور میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آج میری یہاں پہ حاضری ہوئی ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون سے تبرکات موجود ہیں۔ جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤ کیا بتاؤ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن رضا، یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ کون کون سے تبرکات موجود ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے کہ یہ غلاف کعبہ پورا موجود ہے، یہ اوریجنل گولڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو اوریجنل کعبہ شریف پہ لگا ہوا تھا، الحمدللہ پورا غلاف کعبہ یہ موجود ہے۔
اچھا یہ جو آپ ہمارا کیمرہ جو آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ قدم شریف ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، جس لکڑی پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم شریف لگا تھا یہ اس لکڑی کا حصہ ہے، آج سے تقریباً 1400 ساڑھے 1400 سال پرانا موجود ہے یہ۔ اس کے اوپر یہ خانہ کعبہ کے اوپر جو دوسری اندر کی جو لال چادر ہوتی ہے یہ اس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے آپ یہ جارو دیکھ رہے ہیں اس کو ہم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک پہ اس کے اوپر سے اس کو سندل و خوشبو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ریاض الجنہ کی خاک شریف یہ موجود ہے، ریاض الجنہ کی جی، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ مبارک کے اندر کی خاک شریف ہے۔ یہ گنبد خضرا کی ڈوری شریف ہے، گنبد خضرا کی خاک شریف ہے، بیت اللہ شریف کی خاک شریف ہے، اندر کی خاک شریف یہ ساری اس ترکیز دور کے زمانے کی ساری یہ موجود ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک گچھا ہے پورا یہ۔ اس کے بعد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے مبارک کا ٹکڑا شریف ہے۔ یہ سارے جو پورے آپ کو دکھ رہے ہیں غلاف کعبہ اوریجنل، سارے اوریجنل غلاف کعبہ ہے۔ یہ موئے مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جی۔ اس کے بعد یہ آگے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے موئے مبارک شریف، اس کے بعد غوث پاک کے موئے مبارک شریف موجود ہے۔ یہ چادر ہے مزار شریف کی لال شہباز کے اندر۔ اس کے بعد آ جائے تو یہ ہمارے پاس امام حسن، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال مبارک، یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موئے مبارک۔ اس کے بعد ہم جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو ہے قدمین شریف کا پتھر شریف جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں رکھ کے آگے جاتے تھے وہ قدمین شریف ہے۔ یہ جو آپ تختی دیکھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مواد شریف کے اندر کی ہے۔ اس کے بعد یہ جو چادر ہے آپ دیکھ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور شریف کے اوپر سینے مبارک پہ یہ چادر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کی تو یہ ایک ماشاء اللہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی اصحاب صفا کے چبوترے پہ ایک ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ ساری جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم ہو جائے اور اللہ کی عطا ہو جائے تو یہ ہر چیز پھر خود بخود بندے کے پاس حاضر ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ آپ سب کچھ آپ نے دیکھا بھی اب آپ کے سامنے یہ سارا، تو اللہ نے کافی چیزوں سے کافی تبرکات سے ان کو نوازا ہے الحمدللہ۔ پورے کراچی میں بلکہ پاکستان میں یہ ایک واحد کمرہ الحمدللہ بنا ہوا ہے جو میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک دیکھا ہے، ایسا کمرہ میں نے دوسرا کہیں نہیں دیکھا۔ اور میں ناچیز گنہگار کو یہ سعادت ملی ہے کہ ان کی خدمت بھی کرتے اور یہاں دیکھ بھال جو ہے اپنا آ کے جو کام ہوتا ہے وہ کر کے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں آپ کے نیچے جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں یہ ریاض الجنہ کا قالین ہے، جنت کا ٹکڑا، یہ حرم شریف کے قالین ہے، مکہ شریف حرم شریف جی۔ روزانہ کی جو الحمدللہ معمور پہ جو ہے نا تقریباً 9 مہینے ہو گئے، روزانہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ نعت خوانی نہیں ہو، روزانہ رات کو ہمارے یہاں نعت خوانی ہوتی ہے الحمدللہ 9:30 بجے کے درمیان، اور جب ہم کہیں ٹور کرتے تو وہاں بھی ہم نعت خوانی کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ حاجی صاحب کو جب آپ سنیں گے تو آپ کو نعت خوانی میں ملیں گے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں ہم نے آپ کو زیارت کرائی، تبرکات کی زیارت کرائی، اور کتنا نورانی کمرہ ہے ماشاءاللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص رحمت بخشی ہے حاجی صاحب پہ کہ یہ سب یہاں پہ ان کے یہاں موجود ہیں، ان کے گھر میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہی ہم سب کو اس تبرکات کی اور لوگوں کو بھی اس تبرکات کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیمرہ مین رانا جہانزیب کے ساتھ ریحان حفیظ خان، زمین نیوز، کراچی۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اور زمین گروپ کے تعاون سے علامہ طالب جوہری کی ادبی خدمات پر آرٹس کونسل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت تاج حیدر نے کی اور نظامت کے فرائض سید ابرار حسن نے سر انجام دیے۔ اپنے مرے ہوئے لوگوں کو، اپنے جانے والے لوگوں کو یاد نہ کریں، وہ قومیں خود مر جاتی ہیں۔ یہ لوگ مردہ پرستی کے فن میں ماہر ہیں، یہ لوگ مردہ پرستی کے فن میں ماہر ہیں۔ یہ مجھ کو روئیں گے کل، ان کو آج رو لوں میں۔ اور علامہ صاحب زندگی بھر اس قوم کو روتے ہوئے چلے گئے۔ آج یہ مقام ہے کہ گفتگو اس انداز سے کی جائے کہ
جب ہم ان کی ادبی خدمات پر گفتگو کے لیے یہاں یہ سیمینار منعقد کیا گیا ہے تو یقیناً گفتگو کا دائرہ کار بھی وہی رہنا چاہیے. جبکہ استقبالیہ خطبہ منصور ساحر نے اپنی لکھی ہوئی نظم علامہ طالب جوہری کے نام پیش کرتے ہوئے کیا. صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علامہ طالب جوہری کا دنیا سے چلے جانا بہت بڑا نقصان ہے. مذہبی اور ادبی حلقوں میں ان کا بہت بڑا نام تھا. وہ بہت اچھے شاعر بھی تھے. علامہ صاحب نے جو بھی کام کیا کمال کیا. صدر محفل تاج حیدر نے کہا کہ آج کی تقریب میں شرکت میرے لیے باعث افتخار ہے. علامہ طالب جوہری ہر وقت کربلا اور شہیدوں کا ذکر کرتے رہتے. علامہ صاحب تحقیق کرنے میں ماہر تھے. ان کی تمام تحقیقات حق اور سچ پر مبنی ہوتی تھی. انہوں نے دین کی خدمت کی اور شاعری میں ان کی مثال نہیں ملتی. میرے لیے احساس کی بات ہے کہ آج میں یہاں سے بہت کچھ سیکھ کر جا رہا ہوں. واقع کربلا حضرت علامہ کی حیات جزو حیات ہے. ہر وقت کربلا کا ذکر ہے, ہر وقت شہیدوں کا ذکر ہے, اور یہ ذکر ایسا ہے کہ دل میں سوز و گداز پیدا کرتا ہے اور جو انسان کی شخصیت کو بدل دیتا ہے, اور اس میں پھر زندگی اور جو بھی جس چیز کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک نئے رخ سے نظر آتی ہے. حضرت علامہ کی آپ اگر شاعری دیکھیں تو وہاں بھی کربلا سمائی ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی قدر مشترک ہے. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں مجھے میری عزت افزائی کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ یہاں سے میں سیکھ کے اور لے کے جا رہا ہوں. علامہ باقر حسین زیدی نے کہا کہ ہمیں علامہ صاحب کے تمام شعری اثاثوں کو محفوظ کرنا ہوگا تاکہ آنے والی نسلیں اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں, کیونکہ اب تک ہمارے نوجوان طلباء کو یہ نہیں پتا کہ علم اور معلومات کسے کہتے ہیں. اگر ہم علامہ طالب جوہری کی تحریریں, نظمیں, غزلیات اور خطابت کو پیش نظر رکھیں تو اس میں انہوں نے کلمات کو نفس پر اطلاق پذیر کیا. حال ہی کے بعد اگر بچوں پر کسی نے نظمیں لکھی تو وہ نسیم امروہی اور علامہ طالب جوہری ہیں. انہوں نے خوبصورت تقریب کے انعقاد پر اراکین آرٹس کونسل اور سمین گروپ کا شکریہ ادا کیا. یہ پروگرام جو ہے وہ خالصتاً علامہ صاحب کی ادبی جہد کے اوپر تھا, اور علامہ صاحب کے غزلیات کے مجموعے موجود ہیں, علامہ صاحب کے مراثی جو ہیں وہ موجود ہیں, اور علامہ صاحب نے اسلامی نظام معیشت کے اوپر ایک مقالہ پڑھا تھا, بہت عرصہ ہوا, اور وہ بھی کتابی صورت میں موجود ہیں. علامات ظہور مہدی کے اوپر بھی ان کی ایک کتاب موجود ہے جو ادب کا حصہ ہے, اور اقلیات معاصر کے اوپر بھی انہوں نے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے. یہ تمام جو اثاثہ ہے اس کو نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے اور اس کو مطالعے میں لانا چاہیے. قصائد کے اعتبار سے میں یہ بتاؤں کہ وہ محفوظ نہیں رہے, لیکن اپنے عہد کے وہ مستند قصیدہ گو شاعر تھے. علامہ طالب جوہری صاحب کی شخصیت ایسی تھی جو ہمہ جہت شخصیت ہے, جس کی بہت ساری جہتیں ہیں, جس کو میں کہوں کہ ہر جہت کے اندر ان کو ایک خاص ملکہ حاصل تھا, چاہے وہ خطابت ہو, چاہے کوئی علم ہو, چاہے تفسیر ہو, یعنی مفسر کے طور پہ ہو. لیکن چونکہ آج اردو ادبیات کے اوپر جو ہے کہ یہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا, اور ایک مفسر قرآن اور ایک خطیب کا اس موضوع کے اوپر آنا, جس کے اندر جو ہے کہ غزل بھی کہی جائے اور قصیدے بھی کہے جائیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ مرثیہ بھی کہا جائے. علامہ صاحب کی جو شاعری ہے وہ ایک ایسی دنیا ہے جو بہت وسعت رکھتی ہے اور اب تک دریافت نہیں ہو پائی ہے. تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ تحقیقات بھی ہوں گی. یہ پہلا سیمینار ہے جو ان کی خدمات کے حوالے سے یہاں پاکستان میں ہوا. ہندوستان میں سیمینار ہوتے رہے ہیں ان کے حوالے سے, لیکن پاکستان میں آج پہلی بار ہوا ہے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آصف اجاز نے حاضرین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ علامہ صاحب اپنے علم کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہیں گے اور خراج کا یہ سلسلہ جاری رہے گا.
میں تمام مہمانان گرامی کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری چھوٹی سی کوشش میں ہمارے معاون و مددگار ثابت ہوئے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. اور سب سے بڑھ کر میں حاضرین محفل آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ تشریف نہ لائیں تو کوئی بھی پروگرام جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. تقریب سے ڈاکٹر فاطمہ حسن، سید شمبر رسا، انیس عباس، ارتضیٰ عباس، فراست رضوی، ڈاکٹر شاداب احسانی اور دیگر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. کیمرہ مین جہاں زیب کے ساتھ راہل بیگ، زمین نیوز، کراچی. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اور زمین گروپ کے اشتراک سے معروف عالم دین علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی کی یاد میں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں تعزیتی ریفرنس منعقد کیا گیا، جس میں مذہبی، سماجی، صحافتی، ادبی، علمی شخصیات اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی. پروگرام کا آغاز علامہ ضمیر اختر نقوی کی لکھی ہوئی حمد سے کیا گیا. سمجھانا ضمیر اس کو کوئی دہر میں، لیکن آئی ہے نظر نور محمد میں علامات. تعزیتی اجلاس میں ڈاکٹر علامہ ضمیر اختر نقوی کی آواز میں نعت رسول مقبول بھی پیش کی گئی. نام ضمیر ہے لیکن فقیر ہوں، پہچانا نہیں کراچی والوں نے. فخر ملک و اشرف آدم ہے محمد، اکلیل سرے عرش معظم ہے محمد. حقا کہ خداوند دو عالم ہے محمد، آخر ہے مگر سب سے مقدم ہے محمد. استقبالیہ خطبہ اہلیہ فاطمہ نے پیش کیا. ابھی تو ہمیں آپ کی بہت زیادہ ضرورت تھی، مگر آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. بھیا یہ پوری قوم آپ سے شرمندہ ہے، جس نے آپ کا کتنا دل دکھایا، آپ کو بالکل بھی نہیں سمجھا. آپ اپنے ساتھ ساری رونقیں لے گئے ہیں اور ہمارے دل کو، ہماری زندگیوں کو اور ہمارے ایام ازاں کو ویران کر گئے. تقریب کی نظامت کے فرائض عباس نقوی نے سر انجام دیے. اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پروفیسر علامہ ذیل صادق نے کہا کہ جب تک انسان کا علم زندہ ہے وہ اس وقت تک مر نہیں سکتا، اور جو علی کی محبت میں مر جائے وہ شہید کہلاتا ہے. علامہ ضمیر اختر نقوی مشکل علوم کو اتنا آسان کر کے پیش کرتے تھے کہ سامنے بیٹھا 6 سال کا بچہ بھی سبحان اللہ کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ علامہ ضمیر اختر نقوی صرف مجلس عزاداری کی بات نہیں کرتے بلکہ تہذیب عزاداری بھی سکھایا کرتے تھے. یہ بہت اہم کام ہے کہ جو آج زمین گروپ نے یہ انجام دیا ہے کہ علامہ صاحب کے سے متعلق یہ تعزیتی پروگرام رکھا گیا. یقیناً اس سے لوگوں میں، عام لوگوں میں، مطلب ہمارے خاص سامعین میں نہیں بلکہ جو مستقل سامعین نہیں ہیں ان میں ایک بات جو ہے وہ دوبارہ بیدار ہو جائے گی. وہ بات یہ کہ حق کہنے والا، حق بیان کرنے والا، محمد وال محمد کی مدح کرنے والا دنیا سے کبھی بھی نہیں جاتا. جس طرح میرا یہ کہنا ہے کہ آج بھی علامہ ضمیر اختر نقوی اپنی نگاہ روحانی سے دیکھ رہے تھے کہ کون کون آیا ہوا ہے اور کون کون میرے متعلق کیا باتیں کر رہا ہے. ڈاکٹر عالیہ امام نے کہا کہ علامہ ضمیر اختر نقوی کے بارے میں کچھ کہنا پھولوں پر عطر ملنے کے مترادف ہے. علامہ صاحب کی شخصیات کروڑوں انسانی جدوجہد کے موضوع کا عطر تھا. وہ خطابت کے ذہن کی لو تھی، وہ ادب کے فکر کی جگمگاہٹ تھے. علامہ ضمیر اختر میدانی درخت نفرت کے جھروکوں کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ تمام زندگی لو دیتا ہے. اور آخر میں انہیں سلام پیش کرتی ہوں. سمندر کے اوپر تمام مگرمچھوں کا قبضہ ہے، لیکن ایک قطرہ چاہتا ہے کہ میری حیثیت کو بھی منڈوا لیا جائے. جب وہ آگے قدم بڑھاتا ہے مگرمچھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر وہ سیپ میں اپنی جگہ بناتا.
اور سیپ سے نکل کے وہ آبدار موتی بن کر زمانے کو چھا جاتا ہے۔ ضمیر اختر کی پوری زندگی کا نقشہ جو ہے وہ یہی ہے، اور ان سے سبق یہی ملتا ہے کہ قطرہ کس طریقے سے گوہر بنتا ہے۔ ذاکرہ اہل بیت سیدہ تمکین زہرا آبدی نے کہا کہ علامہ ضمیر اختر نقوی سے ہر زبان سے تعلق رکھنے والا شخص محبت کرتا تھا۔ وہ علم کا سمندر تھے جس کی بلندی تک پہنچنا ناممکن ہے۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے ہر روز اور ہر چاہنے والے کو ایک ایک پروگرام رکھنا چاہیے۔ جتنی بلند ان کی شخصیت تھی، ہر حوالے سے، علمی حوالے سے، ادبی حوالے سے، بہترین مقرر، بہترین ریسرچ اسکالر علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر، جو موضوعات انہوں نے ہمیں دیے اور جتنا علم انہوں نے ہمیں دیا، یقیناً ہم اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن نے کہا کہ علامہ ضمیر اختر نقوی جیسے لوگ دنیا میں کم پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے انفرادی موضوعات پر جو کام کیا وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ ان کی شاعری اور پڑھنے کا انداز سب سے الگ تھا۔ عالم بھی وہ جس کی شخصیت ہمہ جہت تھی۔ کاش اہل علم و قلم سے یہ اظہار اپنائیت زندگی میں کیا جائے اور بتایا جائے کہ ہم آپ کی تحریر کو پڑھتے ہیں۔ یہ جو آپ نے شب و روز تصنیف و تالیف اور اس کی اشاعت کی مشقت اٹھاتے ہوئے بسر کیے ہیں، جو علم کا سرمایہ اپنی ساری عمر کی کمائی اور قیمتی ترین وقت صرف کر کے ہمارے لیے منتخب کتب و قلمی نسخوں کی شکل میں جمع کیا ہے تاکہ ہماری نسلیں اس سے استفادہ کر سکے۔ معروف شاعر منصور ساحر نے اپنا لکھا ہوا کلام سپرد خاک ضمیر اختر نقوی کے نام کیا۔ یکتائے فن کی ساری مہارت سپرد خاک، بس یاد رہ گئی ہے زیارت سپرد خاک، اور الفت کا ماہتاب زمیں بوس ہو گیا۔ الفت کا ماہتاب زمیں بوس ہو گیا، کرنی پڑی ہے ہم کو محبت سپرد خاک۔ ریحان مجتبیٰ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علامہ ضمیر اختر نقوی کا ہم سب کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ ہمیں اب تک یقین نہیں آ رہا کہ وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ ضمیر بھائی اپنے مقصد حیات سے آگاہ تھے۔ ان کی زندگی حصول علم، تقسیم علم اور حفاظت علم میں گزری۔ ان کا تمام کام ان کی تحریروں اور تقریروں کی صورت میں محفوظ ہے، جو ہمیشہ ان کے نام کو زندہ رکھے گا اور ان پر بیجا تنقید کرنے والوں کا نام و نشان تک باقی نہ ہوگا۔ اس موقع پر زمین میڈیا گروپ کے چیئرمین سید زیگم رضوی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر علامہ ضمیر اختر نقوی کے جانے کے بعد ہونے والا خلا کبھی پر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ علامہ صاحب کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ علمی اعتبار سے جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ تو تمام جو حاضرین محفل تھے انہوں نے بھی اپنی شرکت کے ذریعے اظہار کیا ان سے محبت کا ایک، اور اس کے ساتھ جو مہمان گرامی تھے ان کی جانب سے بہت اچھے جو ہے وہ ویوز سامنے آئے علامہ صاحب کی زندگی کے بارے میں۔ ان کی علمی جو زندگی تھی اس کے ہر پہلو کے اوپر جو ہے وہ نگاہ ڈالی گئی، اور میں اب شکر گزار ہوں تمام مہمانان گرامی کا اور تمام حاضرین محفل کا جنہوں نے شرکت کی۔ زمین نیوز گروپ کی جانب سے اور آرٹس کونسل آف پاکستان کی جانب سے میں تمام شرکاء کا جو ہے وہ ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عدنان حسن، ابرار، قائم رضا نقوی اور ذل رضا نے بھی کلام پیش کیے۔ کیمرامین آصف نور کے ساتھ راحل بیگ، زمین نیوز، کراچی۔
KDA امپلائیز یونین کی جانب سے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام عالی مقام سیدنا حضرت امام حسین پر میدان کربلا میں ہونے والے مظالم کے خلاف KDA امپلائیز یونین کی جانب سے یوم حسین منایا گیا۔ مقررین کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حسینیت ہی انسانیت ہے۔ جسے شک ہو وہ بے شک خاموش رہے۔ زبور ذات واجب کی داؤد علیہ السلام کو بخشی ہوئی کتاب ہے، انجیل اسی کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، لیکن غور طلب بات یہ عزیزان محترم کہ یہ سب کی سب صرف کتابیں تھیں، معجزہ نہیں تھی۔ خداوند عالم نے اپنے مقدس کلام کو معجزہ بنا کر ایک معجزے پر اتارا ہے۔ اچھا، اور کسی کے نصیب میں ہوتا ہے کہ جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہو وہاں داد دینے کی اس عبادت میں وارد ہو سکے۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ۔ حسین کا پیغام انسانیت کے لیے ہے، کسی ایک مذہب یا فرقے کے لیے نہیں۔ امام حسین نے حق اور سچ کا بول بالا کرنے اور دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ثابت کیا کہ حق ہمیشہ کے لیے ہے اور باطل مٹ جانے کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر ایک لفظ میں، اگر ایک جملے میں آپ مجھ سے واقعاً گزارش کریں کہ ایک جملے میں پیغام حسین ابن علی کیا ہے یا مقصد کربلا کیا ہے، تو وہ پیام حسین ابن علی یہ ہے کہ بلا رنگ، بلا نسل و بغیر رنگ اور بغیر نسل کی تفریق کے اللہ کے دروازے کی طرف چلے آؤ کہ وہ مخلوق پر ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پیغام یہی دوں گا کہ یوم حسین منانے کا مقصد، انہوں نے جو قربانی دی، حق کے لیے قربانی دی، اور اس سے بھی دریغ نہیں کیا کہ اپنی تمام فیملیز کی قربانی دی انہوں نے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی قربانی جو آج بھی یاد رکھی جا رہی ہے اور یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں جنہوں نے یہ قربانی دی، اور آج تک اس قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ یزیدیت کو لعنت دی جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قربانیوں کے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، ہم اس کو جو ہے جو موجودہ معاشرہ ہے اس پہ امپلیمنٹ کریں، تاکہ ہم اس معاشرے کو بہتر انداز میں آگے لے کے جا سکیں اور جو مشکلات ہیں اس میں آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ اس لیے کہ حق کے لیے لڑنا اور قربانی دینا یہ میسیج ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ میسیج دیا ہے کہ رہتی دنیا تک یہ موجود رہے گا، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے لیے۔ ایکچولی اگر اس بات کو سمجھ لیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دیکھیں، اس موقع پہ جو میرا پیغام ہے وہ یہ ہے، ایک تو اتحاد بین المسلمین، کیونکہ یہ وقت کی بھی ضرورت ہے، اور سب سے بڑا اس کا مظاہرہ یہ ہے کہ یہ یوم حسین آرگنائزنگ کمیٹی جو ہے 30 سال سے جو KDA یونٹ لیبر ڈویژن MKM پاکستان ہے اس کو اپنی بھرپور سپورٹ دے رہی ہے۔ میرے خیال سے اس سے بڑھ کے کوئی اتحاد بین المسلمین کا ثبوت نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر میری جو اپنی کمیٹی ہے 10 آدمیوں کی، اس میں سے 4 آدمی ہمارے اہل تشیع جو ہے کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم سب کا کردار ہمارے ملازمین کے سامنے اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جس طرح ہم 8 سال سے اپنی پارٹی کو، اپنے یونٹ کو ایک یکجا ہو کے لے کے چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں تمام کراچی شہر کے لوگوں کو اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس وقت ملک کی صورتحال نازک ہے، دشمن کی نظر ہے ہمارے اختلافات پہ، اور ہمیں دشمن کی اس سازشوں کو سمجھنا ہے اور ملک کو، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اپنے اتحاد کے ذریعے۔ یوم حسین میں KDA ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر علماء کرام کی جانب سے دعا کرائی گئی۔ کیمرہ مین آصف نور کے ساتھ آصف نفیس، زمین نیوز، کراچی۔